میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ امیر اہل سنت نے الحمدللہ درود پاک کے فضائل پر 40 احادیث یہ مرتب فرمائی ہے۔ ایک نیا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، 40 اطہار دوسری قسط ہے اس کی۔ اس میں ایک بڑا پیارا درود پاک لکھا ہے۔ حضرت امام حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس درود پاک کا ایک مرتبہ پڑھنا 11,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ آئیے وہ درود پاک ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وہو لہا اہل، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ یہ بڑا ہی پیارا رسالہ ہے۔ ہر اسلام بھائی کو چاہیے کہ وہ اس رسالے کو حاصل کرے، اور الحمدللہ امیر اہل سنت سے محبت کرنے والوں کی تو کیا ہی خوبصورت باتیں ہیں کہ اس 40 حدیث کو یاد کرنے کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ یہ 40 حدیث ہم یاد کریں گے، اور کئی ایسے اسلامی بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے ان حدیثوں کو یاد بھی کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، قدرت ہے، برکت ہے کہ جس پر یہ کرم ہو جائے، کیونکہ یوں تو بہت کچھ یاد کیا ہوگا مگر وہ ساری باتیں جو ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے، بڑے بڑے لیکچر یاد کیے ہوں گے، بڑی بڑی کتابیں یاد کر کے تو ڈگریاں لیتے ہیں دنیا کی۔ یہ دنیا کی ڈگریاں لینے والوں نے بہت کچھ یاد کیا ہے، اور عاشقان رسول کو دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی کے فرمان کو یاد کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے الحمدللہ۔ اور پھر یہ جو حدیثیں جو یاد کرنے کی ہیں، ان کو یاد کرنے والوں کو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہ ہوں گا۔ تو اللہ توفیق دے، ہمت کرے اور یہ رسالہ حاصل کر لیں۔ اور بڑا خوبصورت رسالہ ہے،
اس رسالے کو حاصل کر کے اپنے گھر میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ میرے موبائل میں آ جائے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر فری آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے موبائل میں رکھ لیں، پڑھتے رہیں، راستے میں یاد کرتے رہیں، تو اللہ کرے کہ اس کی برکتیں ہم حاصل کر پائیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ، یہ پہلے پارے میں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 42 ہے، 42۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تو ماہ ربیع الاول شریف، یہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو اس لیے اس ماہ مبارک کے آتے ہی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول جو ہے اپنے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے اس مہینے میں خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے کہ ہم بھی جشن ولادت کے اس مبارک مہینے میں چراغاں کریں، روشنی کریں، گھر سجائیں، گلیاں سجائیں، اور خوب قرآن کی تلاوت کریں، خوب درود پاک کی کثرت کریں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محفلیں سجائیں، گناہوں سے بچتے ہوئے، جی ہاں، شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب دھوم دھام سے میلاد منائیں، اور یہ سب اخلاص کے ساتھ اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 ہم نے ابھی سنی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی قوم کو 2 کاموں سے منع کیا گیا۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یعنی ایک بات حق ہے، سچ ہے، اور دوسری باطل بات ہے، جھوٹ ہے، ان دونوں کو کی آپس میں ملاوٹ نہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق یہ نہ چھپاؤ۔ یہ دوسرا حکم ہے، یعنی اے بنی اسرائیل، حق کو جانتے بوجھتے چھپایا بھی مت کرو، بلکہ حق کا ہمیشہ چرچا کیا کرو۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ پہلی بڑی آسمانی کتاب توریت شریف میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور نشانیوں کو کھول کر بیان کیا۔ اب ہوتا یوں کہ بنی اسرائیل سے جب لوگ پوچھتے کہ تم اہل کتاب ہو، یعنی تمہاری قوم پر یہ کتاب نازل ہوئی، تو بتاؤ کہ توریت شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں؟ کیا توریت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سچے رسول ہیں؟ تو اس طرح کی جب باتیں ان سے پوچھی جاتی تو بنی اسرائیل 2 طرح کی ڈنڈی مارتے، یعنی ہیرا پھیری کرتے تھے۔ ایک تو جو اوصاف و کمالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، ان میں اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھ دیتے اور کہتے دیکھو توریت میں تو یہ نشانیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نہیں پائی جاتی، وہ خلط ملط کر دیتے، مکس کر دیتے اس کو۔ اور دوسری ہیرا پھیری یہ کرتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اوصاف، یعنی جو آپ کے عادات و اطوار اور جو آپ کے جو کمالات تھے،
ان کو یہ سرے سے ہی چھپا دیتے، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے۔ تو اس پر اللہ پاک نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 187 میں ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، یعنی اے بنی اسرائیل تم سے تو وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ پاک کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاؤ گے نہیں بلکہ کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اب تم نے اس کو چھپانا شروع کر دیا۔ لہذا وہی صورت جو میں نے پہلے عرض کی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ یعنی آیت کریمہ میں 2 مرتبہ لفظ حق استعمال ہوا۔ اس حق سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے جو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس جگہ حق سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک مراد ہے۔ کون سی نعت؟ توریت شریف میں جو بیان ہوئی تھی۔ لہذا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اے توریت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ رکھنے والوں، ہم نے توریت شریف میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں، آپ کے اوصاف، آپ کے فضائل و کمالات، پیارے پیارے چہرے کا ذکر، پیارے محبوب کی پیاری اداؤں کا ذکر، پیارے محبوب کی پیاری پیاری مہر نبوت کا ذکر، آپ کی چال مبارک، آپ کا انداز کیسا ہوگا، آپ کا شہر کون سا ہوگا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں اور اوصاف کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تو اے اہل تورات، تم پر لازم ہے کہ تم ہماری محبوب کی نعتوں میں نہ تو اپنی طرف سے ملاوٹ کرو نہ ان کو چھپاؤ، بلکہ جتنا ہو سکے پیارے محبوب کی ان کمالات کا خوب چرچا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا چرچا کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ جو جشن ولادت مناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، پیارے نبی کے پیارے معجزات کا بیان ہوگا، کبھی اخلاق کریمہ کا بیان ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی سخاوت کیسے فرماتے تھے، ہمارے پیارے نبی ہمدردیاں کیسے کرتے تھے، ہمارے نبی گفتگو کیسے کیا کرتے تھے، ہمارے پیارے نبی کا لوگوں سے میل جول کیسا تھا، آپ کے گھر میں آپ کا کیسا تعلق تھا، یعنی اس طرح سے جو زندگی ہے اس میں آپ کے جو کمالات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کی ان فضائل و کمالات کا چرچا کر کے اللہ کی نعمتوں اور برکتوں سے حصہ پاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات کتنی کمال کی ہے کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک کو، آپ کے اوصاف و کمالات کو، آپ کی شان و عظمت کے بیان کو حق فرمایا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ حق یہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ رعد یہ 13ویں پارے میں ہے، حق اور باطل کا فرق سمجھا۔ یہ امیر اہل سنت خاص تاکید فرماتے ہیں کہ جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے اس قرآن کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ کہاں سے حاصل کریں؟ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے یہ تفسیر شائع کر دی ہے، جی ہاں 10 جلدیں ہیں۔ تو آپ کہیں گے سائیں ہم کو تو اردو پڑھنا نہیں آتی، آپ پرواہ نہ کریں، الحمدللہ امیر علیہ سنت کو اللہ پاک صحت و سلامتی دے، آپ نے جو دعوت اسلامی دی ہے نا ان سب مسئلوں کا حل کر دیا ہے۔ کیسے؟ پوری تفسیر صراط الجنان یہ الحمدللہ آپ کو ریکارڈڈ بھی مل جائے گی، کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، مفت مل جائے گی۔
موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، روزانہ قرآن ترجمہ تفسیر سنتے رہیں، الحمدللہ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ تو اب سمجھنا کیا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سورہ رعد میں اس کا فرق سمجھایا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی مثال۔ کیا خلاصہ؟ کہ جب زور کی بارش ہوتی ہے، پانی زمین پر بہنے لگتا ہے، اس وقت پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، یہ جھاگ جلد ختم ہو جاتی ہے، مگر جو پانی ہے وہ محفوظ رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، زمین اس کو چوس لیتی ہے، بادلوں پر سوار کر دیا جاتا ہے، گلیشیئر بن کر محفوظ کر دیا جاتا ہے، یہ مٹتا نہیں ہے۔ فرمایا حق اور باطل کی مثال یہی ہے کہ باطل چاہے کچھ دیر کے لیے چھا جائے، آخر ختم ہو جاتا ہے، اور حق کی شان یہ ہے کہ اسے جتنا چھپاؤ اتنا نکھر کر سامنے آتا ہے، جتنا دبانے کی کوشش کرو اتنا ہی وہ ابھر جاتا ہے۔ تو یہ سمجھایا گیا کہ حق یہ کبھی چھپتا نہیں ہے، حق کبھی دبتا نہیں ہے، حق کبھی مٹتا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف نعت مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ کو، کمالات مصطفیٰ کو حق فرمایا جا رہا ہے، ان دونوں کو ملائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ نعت مصطفیٰ حق ہے، یہ کبھی مٹ نہیں سکتی، اوصاف مصطفیٰ حق ہیں، یہ کبھی چھپ نہیں سکتے، کمالات مصطفیٰ حق ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے، نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جی ہاں، کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ جب اہل حق ابھرتے ہیں تو صرف ایک ہی نعرہ دے دیتے ہیں، بچے کی زبان پہ نعرہ آ جاتا ہے، کہانی مک جاتی ہے۔ جیسے ختم نبوت کا نعرہ دیا نا پیر صاحب نے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، عقیدہ غوث پاک کا، نعرہ عطار کا۔ زمانہ گواہ ہے، جی ہاں زمانہ گواہ ہے کہ ابو جہل جو پکا بدترین کافر تھا، ہمارے پیارے نبی کا سخت دشمن تھا، اس سے لے کر آج تک ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آئے، وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اس ذکر مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش کی۔ ذکر مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل کمالات مصطفیٰ پر بدعت کے فتوے لگے، عالمی سطح پر پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی رہی، گستاخانہ خاکے بنائے جاتے رہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں زور لگاتی ہیں کہ کسی طرح ذکر مصطفیٰ کم ہو جائے، کسی طرح ذکر مصطفیٰ کم ہو، محبت مصطفیٰ کم ہو، مگر رب کا فضل دیکھیے، 1450 سال ہونے کو ہے، ذکر مصطفیٰ کم نہیں ہوا، نہ قیامت تک کم ہوگا۔ الحمدللہ یہ ذکر جو ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ۔ کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کب مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اپنے ولادت کے مناظر مدنی چینل پہ دکھائے جا رہے تھے۔ یہ کیٹی بندر، یہ ٹھٹا، ضلع ٹھٹا میں ہے، اس کے ایک اسلام بھائی کا انٹرویو دکھایا جا رہا تھا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو کہا کیٹی بندر۔ کیٹی بندر میں بھی گیا ہوں، گاؤں ہے۔ تو کہا کہ وہاں چراغا کریں گے؟ جی چراغا کریں گے۔ تو لائٹ کا وہاں بڑا مسئلہ ہے۔ اب سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو جذبہ اور یہ جو شوق ہے نا، یہ نصیب مقدر کی بات ہے کہ میرے بیٹے کی ولادت ہوئی،
میں ہر سال اپنے پورے گھر کو سجاتا ہوں، بڑی اچھی سی دعوت کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں نہ مناؤں؟ یہ دیکھو نصیب مقدر کی بات ہے، پیسہ کس کا کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے۔ اب وہ نوجوان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیرے گاؤں میں تو لائٹ نہیں ہے، تو کیسے جشن ولادت منائے گا؟ کہہ رہے ہم نے بیٹریاں رکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ بیٹریوں کے ذریعے جشن ولادت کا چراغاں کریں گے۔ یہ محبت کا اظہار۔ اور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت شعر فرمایا ہے کہ وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ، وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، مٹانے والے۔ جی ہاں، جو آقا کے چرچے کو جھکانا چاہتے ہیں وہ نہیں، کیونکہ ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کی آنکھ میں وہ چمک نہیں آ رہی تو کچھ یہاں اندر کا علاج کرائے، ورنہ خدا کی قسم جشن ولادت کا چراغا کیا نظر آتا ہے، دل کو ٹھنڈ بہ جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے اس روشنی کو، تو دل جگمگا اٹھتا ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کے دل جھوم جاتے ہیں۔ الحمدللہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اسلام سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفر اللہ نفرت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے توریت کھولی، اس کی تلاوت کرنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ توریت شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام یہ 4 جگہوں پر محمد یہ لکھا ہوا۔ اب اس کو اس نام سے معاذ اللہ نفرت تھی، اس نے وہ جل بھن گیا، فوراً ہی اس نے یہ نام وہاں سے کھرچ دیا۔ اگلے دن جب توریت دوبارہ پڑھنے کے لیے بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ 4 کی جگہ 8 بار لکھا ہوا ہے۔ بڑا حیران ہوا، گھر والوں سے پوچھا، بچوں کو ڈانٹا کہ تم نے لکھا، اور سب بولے ہم نے تو نہیں لکھا۔ اب اس نے وہ 8 مرتبہ جو نام تھا وہ بھی کھرچ دیا۔ اگلے دن کیا دیکھتا ہے کہ 8 کی بجائے 12 جگہوں پہ نام لکھا ہوا ہے۔ اب تو اس کا دل چوٹ کھا گیا، اس نے دیکھا کہ میں تو لاکھ مٹاؤں یہ نام پاک مٹتا نہیں، مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس کے دل میں نور جاگ گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دشمن گھٹائیں جتنی عزت بڑھے گی اتنی، دشمن گھٹائیں جتنی عزت بڑھے گی اتنی، منظور ہے خدا کو احترام تیرا۔ آقا کی شان اور عظمت یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کی آیت توجہ میں رکھیے گا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ تو اللہ پاک نے نعت مصطفیٰ کو حق فرمایا، یہ قرآن کریم کا ایک مقام ہے۔ اس کے علاوہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن الفاظ کے ساتھ قرآن نے یاد فرمایا یہ بھی سن لیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو۔ یہاں اللہ پاک نے نعت مصطفیٰ کو آیاتی، میری آیتیں یعنی نشانیاں فرمایا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس سے شان رب کریم ظاہر ہوتی ہے۔ ذکر ہو زلف مصطفیٰ کا، ذکر ہو رخ مصطفیٰ کا، ذکر ہو اوصاف و کمالات مصطفیٰ کا، تو یہ سارے ذکر رب کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ذکر سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی اور اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ کہ ہم سنتے ہیں نا، ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے
اپنے محبوب کی شان و عظمت کو، کمالات کو، اوصاف کو، نعت مصطفیٰ کو اپنی نشانیاں قرار دیا۔ ایک اور جگہ فرمایا، آیت نمبر 159 سورہ بقرہ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل کی اس بری عادت کا بیان ہے کہ یہ اوصاف مصطفیٰ کو چھپاتے ہیں۔ غور کیجئے، یہاں اللہ کریم نے نعت مصطفیٰ کو الہدا یعنی ذریعہ ہدایت بیان فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب کی شانیں بیان کی جائیں، ان کے اوصاف و کمالات کا چرچا کیا جائے، سیرت پاک کو ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جائے، تو اس کی برکت سے بندے کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے قریب سے گزرے، اس کا بیٹا بیمار تھا، اس کے سرانے بیٹھا توریت پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی، تجھے اس سچے خدا کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری، کیا توریت میں میری نعت اور اوصاف لکھے ہیں؟ اس نے انکار کر دیا، مگر اس کا جو بیٹا بیمار تھا اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے باپ کا جھوٹ واضح کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ توریت میں آپ کی نعت، آپ کی صفات، آپ کے تشریف لانے کے زمانے کا ذکر موجود ہے، اور یہ کہتے ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک غیر مسلم نے جب توریت شریف میں لکھی ہوئی نعت شریف کو دل سے مان لیا، دل سے تسلیم کر لیا، تو اس کی برکت سے اس خوش نصیب کو ایمان کی دولت بھی مل گئی اور صحابیت کے درجے پہ فائز بھی ہو گیا۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کیسے کیسے بد نصیب ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ کو ایسا طبقہ ملے گا جو ان چیزوں کو چھپاتا ہے۔ ان کے سامنے اگر اس طرح کا کوئی تذکرہ ہو تو وہ چڑ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم کو تربیت ملتی ہے کہ چاہے محفل کرنی ہو، چاہے سجاوٹ کرنی ہو، چاہے چراغاں کرنا ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر، قانون پر عمل کرتے ہوئے۔ تو امیر نے فرمایا کہ جلوس جو ہم نکالتے ہیں اس کی بھی باقاعدہ گورنمنٹ سے پرمیشن لی جاتی ہے۔ الحمدللہ جو اہل سنت ہے وہ سارے معاملات شریعت کے مطابق اور قانون کے مطابق یہ کیے جاتے ہیں۔ تو جس طرح نعت مصطفیٰ کا ذکر ذریعہ ہدایت ہے، یوں ہی نعت محبوب کو چھپانا یہ گمراہی کا سبب ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 167 میں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یعنی وہ برے لوگ ہیں جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، دین اسلام سے روکتے ہیں، بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیسے روکتے ہیں؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کے رستے سے روکنے کے لیے، راہ ہدایت سے روکنے کے لیے نعت مصطفیٰ کو چھپا دیتے تھے۔ آج کئی ایسے ہوتے جو جن کے باپ داداؤں کے دور سے، کیونکہ وہی غیر مسلمان ہوئے اور عاشقان رسول کا دور تھا، کیونکہ یہ جشن ولادت کا جو معاملہ ہے یہ کل بڑی وضاحت کی امیر اہل سنت نے، اس کو کوئی دعوت اسلامی نے شروع نہیں کیا۔ جلوس، سجاوٹ، یہ تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے دیکھا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ پتا چلا کہ نعت مصطفیٰ کو چھپانا، اوصاف مصطفیٰ کو چھپانا، کمالات مصطفیٰ کو بیان نہ کرنا یہ گمراہیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گج وج کے ذوق و شوق کے ساتھ، پوری ایمانی قوت کے ساتھ محبوب ذیشان کا ذکر خیر بس کرتے رہیں، اس میں ہرگز کمی نہ آئے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ ایک نعت وہ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، نعت خوان جو مائک لگا کر شان مصطفیٰ میں لکھے ہوئے اشعار پڑھتے ہیں، یہ بھی نعت ہے۔ اگر یہ اشعار
شریعت کے دائرے میں رہ کر لکھے گئے، تو اس کے بھی اپنے فضائل ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی جو پڑھنا ہے، یہ جو اتھینٹک مستند جو اپروڈ شدہ جو نعتیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس پر بھی کتابیں جاری کی ہیں۔ تو یہاں قرآن کریم کی روشنی میں جس نعت مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے اس سے مراد اوصاف و کمالات مصطفیٰ ہیں جو حدیثوں میں بیان ہوئے، ان کو بیان کرنا اب چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہو، بیان کی صورت میں ہو، درس کی صورت میں ہو، کتاب لکھنے پڑھنے کی صورت میں ہو، جس طرح اس کے فائدے نصیب ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اسی طرح ذکر مصطفیٰ کیا کریں، اوصاف مصطفیٰ کے چرچے کریں، کمالات مصطفیٰ کے چرچے کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا چرچا کریں، سیرت مصطفیٰ کا چرچا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے دل میں عشق رسول پیدا ہوگا۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اگر ان کی سیرت ہی ہمیں نہیں پتا، دیکھیں جو بیٹھے ہیں کئی ایک نے اسکول کالج یونیورسٹیوں تک تعلیم حاصل کی ہوگی، اب یہ ہمارے نصیب کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں آقا کی سیرت نہیں پڑھی جاتی، ہمارے بچوں کو غیر مسلموں کا سارا ڈیٹا یاد ہوگا کہ کب پیدا ہوا، کہاں گیا، کب ملک فتح ہوا، تو یہ کیا تو یہ کیا، غیر مسلموں کے سارے معاملات یاد ہیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے بارے میں نہیں معلوم، ان کے کمالات کیا تھے وہ نہیں معلوم۔ اس آہستہ آہستہ یہ ہماری سلیبس سے، ہمارے نصاب سے نکالی گئی کتابیں، نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم بھی ان چیزوں سے دور ہی رہے۔ تو چلے آج آنکھ کھلی ہے، ماشاءاللہ آئیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، یہ ساری کتابیں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ میں موجود ہیں۔ اور میں پھر کہوں گا، آپ کہیں گے جناب اتنی ساری کتابیں، اتنی مہنگی مہنگی کتابیں ہم کیسے خریدیں؟ چلیں خرچ نہیں کرنی، موبائل تو ہے نا، اس میں ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، سینکڑوں کتابیں جو مکتبۃ المدینہ کی ہیں فری میں آپ موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک زبان نہیں، دو زبان نہیں، تقریباً 50 کے قریب زبانوں میں یہ لٹریچر موجود ہے۔ دنیا میں آپ کے جاننے والے رشتہ دار جس جگہ بھی رہتے ہیں اس جگہ کی زبان میں انشاءاللہ آپ کو یہ لٹریچر ملے گا، لیکن پڑھنے والے تو بنے، جیسے نیت کریں کہ انشاءاللہ بڑی خوبصورت کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اللہ کے نبی کی پوری زندگی کا وہ ایک اس میں تفصیل لکھی ہے، وہ کتاب پڑھیں۔ سیرت رسول عربی بڑی خوبصورت کتاب ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ مکتبۃ المدینہ کے بڑا چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ پڑھیں۔ تو اس طرح سے جب پڑھتے جائیں گے دل میں اللہ کے نبی کا عشق بڑھے گا، اور خاص کر 7 ستمبر کو ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان میں یوم ختم نبوت منایا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے وطن عزیز کو اعزاز ہے کہ پوری دنیا میں واحد پاکستان ہے جہاں ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ آئین کا حصہ ہے۔ جی ہاں، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، اور یہ عقیدہ قطعی 112% یقینی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا جتنا ضروری ہے، خاتم النبیین پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور پچھلی آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں بیان ہوئیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی انہوں نے اس کی تلاوت فرمائی، اس میں آخری امت کا ذکر پڑھا، عرض کیے اللہ میں توریت میں ایسی امت کا ذکر دیکھتا ہوں جو زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری اور قیامت کے دن فضیلت میں سب سے آگے ہوگی، اے مالک کریم اسے میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ سب سے آخری نبی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ سب انبیاء کے ہو تم ہی سردار لاجرم،
تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، عقیدہ غوث پاک کا، اور نعرہ عطار کا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے مصر کے بادشاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی، پھر میں اسکندریہ گیا، وہاں میں نے پچھلی امتوں کا کوئی عبادت خانہ نہ چھوڑا، سب کے پاس گیا، سب نے محمد مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا، آخر ایک پادری کے پاس پہنچا، وہ اپنی قوم کا بہت بڑا عالم تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا دنیا میں کوئی نیا نبی آنا باقی ہے؟ وہ بولا نعم وہو آخر الانبیاء، ہاں وہ آخری نبی ہیں، ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی تشریف نہیں لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کی پیروی کا حکم دیا تھا، وہ نبی امی عربی ہیں، ان کا نام پاک احمد ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے سب باتیں میں نے خوب یاد رکھی، اور وہاں سے واپس آ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک بات سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں ان کی اولاد دکھائی گئی، آپ نے اپنی اولاد میں سے بعض کو بعض سے افضل دیکھا، بس آپ نے سب سے آخر میں بلند اور روشن نور دیکھا۔ عرض کیا یا ربی من ھذا، اے اللہ پاک یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا یہ اے آدم یہ آپ کے بیٹے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی اول ہیں، یہی آخر ہیں، یہی وہ ہیں جو روز قیامت سب سے پہلے شفاعت کریں گے، انہی کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب فلاں تو یوں بولتا ہے، فلاں تو فلاں وہ باتیں ہی چھپاتا ہے نا جو حدیثوں میں موجود ہے، روایتوں میں موجود ہے۔ تو یہ ساری باتیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کیا رسالہ ہے آخری نبی امیر اہل سنت کا، وہ آپ پڑھیں الحمدللہ، اس میں سارے حوالہ جات بھی لکھے ہیں۔ تو خیر ایک کمال کی بات یہ کہ انسان نے جب پہلی مرتبہ زمین پر قدم رکھا اس وقت بھی محبوب کی پاک نعت ہی تھی جس کے ذریعے دل کو سکون اور قرار نصیب ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کو کچھ گھبراہٹ ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے اذان دی، جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، آدم علیہ السلام نے پوچھا من محمد، محمد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا آخر ولدک من الانبیاء، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں، شہ انبیاء ہے، خدا کا ہے پیارا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے، محمد ہے احمد ہے سلطان بطحا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ چند کمال، فضائل، فائدے یہ ہم نے سنے کہ الحمدللہ نعت مصطفیٰ حق ہے، اور حق کبھی چھپتا نہیں، حق کبھی مٹتا نہیں، ہمیشہ ابھرتا ہے، اونچے سے اونچا ہی ہوتا جاتا ہے۔ نعت مصطفیٰ کو آیات خدا یعنی اللہ کی نشانیاں فرمایا گیا تو پتہ چلا نعت مصطفیٰ بھی ذکر خدا ہی ہے کہ پیارے آقا کی شان سے شان خدا کا اظہار ہوتا ہے۔
واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی برکتیں حاصل کریں، کہ اس سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ پاک کی محبت بھی بڑھتی ہے، ہدایتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو خیر ماہ ربیع الاول شریف جاری ہے اور ماشاءاللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں دھوم دھام ہے، مدنی مذاکروں کی بہاریں ہیں، ملک کے مختلف شہروں سے، کراچی سٹی سے ماشاءاللہ عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، اور پیر اہل سنت نے تحریک دے دی کہ ہمیں انشاءاللہ کم سے کم روزانہ 1200 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا ہے۔ تو آپ بھی ہمت کریں کہ یہ دن اب سرکار کی محبت کے اضافے کے دن ہیں، تو لہذا عاشقان رسول اہل حق کی جو محافل ہیں اس میں شرکت کریں، ان کی نعتیں سنیں، ان کے بیان سنیں۔ مدنی چینل اگر دیکھتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے بچے کے اندر جو ہے وہ آپ کو عشق رسول ابھرتا نظر آئے گا۔ تو اپنے گھروں میں مدنی چینل عام کریں، آپ کے جو دوست ہیں ان کو دعوت دیں کہ مدنی چینل، تو انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے، برکتیں ملتے رہیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔